کپتان کا دھواں دھار انتخابی سپیل ایم این اے اور ایم پی ایس کو فنڈز دینے سے کرپشن شروع ہوتی ہے۔ ترقیاتی کام بلدیاتی اداروں کے ذریعے کرائیں گے۔ کرک میں خطاب، بنوں، لاہور اور اسلام آباد میں بھی خطاب کریں گے۔ اپنے لیے نہیں، عوام کے لیے اقتدار چاہتا ہوں، پہلی بار آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ بلاول بھٹو کا ننگل پارکر میں خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام دوست منشور پیش کیا۔ 25 جولائی کو ووٹ کی طاقت سے نواز شریف کو باہر لانا ہے۔ شہباز شریف کی سرگودا میں گھن گھرج، کہا نواز شریف کو والدہ سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ حمزہ شہباز اوکاڑا میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ الیکشن کی دوڑ، حنیف عباسی شریک ہو سکیں گے یا نہیں؟ انسداد دہشت گردی عدالت نے ایفی ڈرین کوٹا کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ سب کی نظریں لگ گئی۔ الیکشن کے لیے ضروری مواد آروز تک پہنچا دیا گیا۔ پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی فوج اور پولیس کی ذمہ داری ہوگی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی میڈیا سے گفتگو، اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل 3 امیدواروں کو نوٹس جاری کر دیے۔ ملک میں جے آئی ٹی رپورٹس پر کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو مروانے والے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں۔ علی زیدی کی دہائی، چیف جسٹس نے بلوچ اور نثار مورائی کی جے آئی ٹی پر از خود نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ اکرم درانی، متحدہ مجلس عمل کے اکرم درانی اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، یہ ایک بڑا ٹاکرا ہوگا اور بڑا مقابلہ ہوگا۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی، منزہ جہانگیر اور اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری صاحب۔ آپ سب کو ویلکم کہیں گے۔ اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھرپور طریقے سے پورے ملک میں اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اس وقت بنوں میں موجود ہیں۔ بنوں کی سیٹ سے بھی NA-35 سے وہ خود امیدوار ہیں، تو کتنا اہم ہوگی ہوگا یہ ٹاکرا اکرم درانی سے عمران خان کا، اور عمران خان کی کامیابی اس میں بہت اہم ہوگا، بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ آپ کو 2013 کا اگر یاد ہو اکرم درانی صاحب ہی تھے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال ہے کہ 80,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے 2013 میں، اور پی ٹی آئی اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے، بڑے غیر معروف سے بندے تھے، انہوں نے کوئی 25-30 ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے۔ لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب خود کھڑے ہو رہے ہیں اور JUIFA کا ایک سٹرونگ ہولڈ ہے بنوں، تو اگر بنوں کی سیٹ عمران خان مار جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا، اور اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اپسیٹ ہو جائے، بٹ اگین کیونکہ اکرم درانی صاحب لاسٹ ٹائم JUIFA کے سپورٹ سے کھڑے ہوئے تھے، اس دفعہ پوری MMA کی سپورٹ حاصل ہے، پھر نون لیگ کی سپورٹ بھی ان کو یہاں سے حاصل ہے۔ نون لیگ نے ان کے مقابلے پہ امیدوار کھڑا کوئی نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں سوات میں شہباز شریف کے اگینسٹ MMA نے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا، تو یہ بہت بڑا مقابلہ ہوگا۔ اچھا منیزہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں اکرم درانی، کیونکہ بہرحال شخصیت کا اثر تو ہوتا ہے، اب تحریک انصاف کی طرف سے تو خود چیئرمین ہے ظاہر اور ہائی پروفائل، تو اگر شخصیت کا کمپیریزن کریں اکرم درانی اور عمران خان، تو آپ کو لگتا ہے جھکاؤ کس طرح؟ دیکھیے اس کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان آپ کو پتہ ہے 2013 کے الیکشن کے اندر بھی پشاور سے کھڑے ہوئے تھے غلام بلور کے خلاف، اور وہاں سے اچھی بڑی بھاری تعداد سے جیتے تھے، چونکہ ایک سونامی کی ویو تھی 2013 کے اندر۔ بائی الیکشن میں اس کے 2-3 مہینے کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ بلور صاحب پھر سے اس سیٹ سے جیت گئے۔ اس بار عمران خان صاحب کیوں نہیں پشاور سے کھڑے ہوئے، یہ سوال میں نے بہت سارے لوگوں سے کیا پشاور سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو BRT کا ایک تباہی مچی ہے پشاور کے اندر، اس کی وجہ سے شاید عمران خان صاحب پشاور کو اوائڈ کر کے اب بنوں سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا نام ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہاں پہ لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھیں کہ کس کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ PTI کو نہیں دیتے، وہ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر دیکھا ہے کہ شخصیات کو زیادہ ووٹ ملتا ہے، جس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ANP کو دیتے ہیں، ہم باچا خان کو دیتے ہیں، مگر وہ اسفندیار کا نام نہیں لیتے، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ اسی طرح لوگ اکرم درانی کا نام لیتے ہیں مگر JUIFA کا نام نہیں لیتے اس علاقے کے اندر،
تو یہ میرا خیال ہے اتنی اہم نہیں ہوتی ان کے لیے، وہ میرے خیال میں بنو کے حد تک، دیکھیں کچھ شہروں کے حد تک اور بنو کے حد تک تو میرا خیال ہے کہ اکرم درانی صاحب جو ہیں ان کا ایک خاصا نام ہے اس علاقے کے اندر، ایک پولیٹیکل ہیوی ویٹ وہ مانے جاتے ہیں اور ان کا علاقہ بھی ہے. تو اگر واقعی میں غریدہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ان کو شکست دے دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے. اور آج جلسہ جو ہے حالانکہ عمران خان صاحب کے منیزے بھی ایگری کریں گے، طارق صاحب بھی ایگری کریں گے کہ جو پنجاب میں جلسے ہو رہے ہیں وہ ذرا اس پہ کافی سوال اٹھ رہے ہیں. جو اسٹرینتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی وہ ایک دم اچانک بہت ہی تھن ہو گئی ہے. جیلوں کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا ایگزیکٹلی وہ جیلوں میں تو فواد چودھری صاحب نے کہا گرمی اور حبس تھا، گرمی میں خراب ہوتے ہیں تو اس لیے نکلتے نہیں ہیں. تو یہاں سے طارق صاحب اگر میں آپ کا تجزیہ لینا چاہوں کس کی طرف آپ کو لگ رہا ہے سمپتھی ویو کا جو یہ ہے کہ جو اکرم درانی صاحب ہیں، عمران خان صاحب تو ظاہر ایک بین الاقوامی شخصیت بن چکے ہیں، لیکن بنو سے ہی جیتے تھے 2002 میں اور وہ سی ایم بنے تھے اور 2002 سے 8 تک سی ایم رہے ہیں کے پی کے. تو یہ بڑی پاورفل شخصیت ہیں، ہمیشہ آل ٹائم ونر ہیں. پھر 2008 میں جیتے، پھر یہ 2013 میں نہ صرف خود جیتے بلکہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو بھی اپنے لے کے آئے تھے یہاں پر اور ایک سیٹ سے جتوایا تھا کیونکہ وہ ان کی جیت کو انشور کرنا چاہتے تھے. وہ ڈی آئی خان سے بھی جیتے اور یہاں سے بھی جیتے. اس علاقے میں درانی صاحب کا پرسنل ووٹ، ان کی فیملی کا ووٹ اور ان کی جماعت کا ووٹ بڑا سٹرونگ ہے. تو یہ مقابلہ جو ہے بالکل ایسا مقابلہ نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ورلڈ کپ کی طرح جیت جائیں گے. یہاں بہت محنت کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو جنوبی اضلاع ہے نا کے پی کے، یہاں ویسے بھی جو ریلیجیس پارٹیز بھی سٹرونگ ہیں، یہاں کنزرویٹو ووٹ بینک زیادہ ہے، قبیلوں کا ووٹ بینک زیادہ ہے. عمران خان کو بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ یہاں پر ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کیونکہ عمران خان کا تعلق جو ہے میاں والی سے ہے اور میاں والی بنو جو ہے 2 بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں، پنجاب کا ہے وہ ادھر ہے. اور عمران خان کی والدہ کا تعلق جس قبیلے سے ہے، برکی قبیلے سے، وہ اگرچہ وہ ٹرائبل ایریا کے رہنے والے ہیں لیکن میاں والی کے نیازی اور برکی وغیرہ جو ہیں وہ سارے اس علاقے میں خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو وہ جو کہ ہمارا روایتی طریقہ کار ہے وہ عمران خان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے. لیکن جو درانی صاحب ہیں وہ پرانے سیاستدان اس علاقے کے سی ایم بھی رہے، فیڈرل منسٹر بھی رہے، ایم این اے بھی رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ایسا مقابلہ ہے جو آپ کو ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے اس کے اندر سمپتھی ووٹ بھی ہوگا چونکہ درانی صاحب کے اوپر ایک حملہ بھی ہو چکا ہوا ہے. تو اس چیز کو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر کہ جو پاکستانی عوام ہوتی ہے وہ ہمیشہ انڈر ڈاگ کے ساتھ جاتی ہے. جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پاکستانی عوام اس کے لیے ووٹ ڈالتی ہے، جھکاؤ اس طرف ہو جاتا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے ان کو سمپتھی ووٹ بھی کچھ جائے گا جو پہلے شاید ان کے کھاتے میں نہ ہو. تو غریزہ میں اسی بات کو لے کروں گی ایک اور تھوڑا سا فیکٹر جو انہوں نے جس کے طرف اشارہ کیا ہے، عمران خان صاحب کا جو حلقہ تبدیل کرنا ہے نا، یہ بھی ان کی ایک سیاسی لحاظ سے کمزوری کا ثبوت ہے. دیکھیں انہوں نے پشاور سے الیکشن جیتا 2013 میں اور اس صوبے میں ان کی حکومت بنی. 3 ماہ کے اندر جب ضمنی انتخاب ہوا تو وہ سیٹ جو عمران خان صاحب نے چھوڑی تھی وہ ہار گئے تھے. غلام احمد بلوچ صاحب وہاں سے جیت گئے تھے. تو اب انہوں نے جس طرح راول پنڈی سے حلقہ تبدیل کر کے اسلام آباد آئے ہیں پنجاب میں، اسی طرح انہوں نے کے پی میں بھی اپنا حلقہ تبدیل کیا ہے. اپنا پشاور چھوڑ کے جو کہ ان کا دارالحکومت تھا ان کی حکومت کا، وہ پھر بنو میں آئے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شفل ہو رہی ہے، ری شفلنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ شاید اعتماد نہیں تھا پشاور میں کھڑے ہونے کے کہ وہ یہاں جا کے کھڑے ہوں جہاں سے وہ زیادہ ووٹ حاصل کر سکتے تھے. جو کہہ رہی ہے سمپتی ووٹ مل جاتے ہیں، تو یہ اس بات سے میں آپ کی لنک کروں گی. ابھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے جلسوں میں اب اتنا رش نظر نہیں آ رہا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جھکاؤ مسلم لیگ نون کی نہیں جی. ابھی آپ نے بنو کا جلسہ دیکھا، بنو کا ایک اچھا جلسہ، اچھا کراؤڈ پل اپ کر لیا. جو سمپتی ووٹ کی منیز سے بات کر رہی ہیں وہ بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان کے اندر. خاص طور پہ آپ دیکھیں پنجاب میں جب نواز شریف صاحب کو جب جیل ہوئی، سزا ہوئی، اس کے بعد جب وہ آئے تو نون لیگ کا ووٹر کتنا سمپتی کا ایلیمنٹ لے کے باہر نکلا. خاص طور پہ خواتین اگرچہ وہ سڑکوں پہ نہیں نکلی بٹ ایون دین خواتین کا پنجاب میں سمپتی ووٹ پڑے گا. اچھا بنو کی ڈائنامک جو منیزے نے طارق صاحب نے بہت اچھی طرح جغرافکلی بھی اور قبائل کی بھی ڈسکرائب کر دی بیکاز ایک طرح سے قبائلی علاقہ ہے یہ. تو سمپتی ووٹ کی اگر بات کی جائے وہ اکرم درانی صاحب کے پاس آئے گا. اگر یہ کہا جائے کہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا خان صاحب ورسز درانی، یہ بھی نہیں ہوگا لیکن ایک اچھی فائٹ ضرور پٹ اپ ہوگی اور کوئی بھی اپسیٹ یہاں سے نکل کے سامنے آ سکتا ہے. کڑا مقابلہ نہیں ہوگا، بہت نیک ٹو نیک فائٹ نہیں ہوگی جس طرح ہمیں لاہور میں ایاز صادق یا علیم خان کی، یا لاہور میں 131 پہ خان صاحب ورسز سعد رفیق نظر آ سکتی ہے. لاہور میں 131 کی سچویشن بہت ٹرکی ہے. لیکن میں آپ سے آپ کا اندازہ پوچھوں، آپ بتائیں کہ کیا ورڈکٹ بتائیں، کیا مطلب بنو کا ورڈکٹ؟ بنو ابھی ہم تو ورڈکٹ نہیں دے سکتے، ورڈکٹ تو عوام نے دینا ہے. بٹ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھی فائٹ خان صاحب ضرور پٹ اپ کریں گے. لاسٹ ٹائم 2013 میں جیسے میں نے آپ کو کہا 25,000 ووٹ،
تو اس دفعہ کافی زیادہ ووٹ. لیکن ایک چیز میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ جب ووٹر ہوتا ہے نا, جب ووٹر ہے, میں اگر ووٹر ہوں تو میں جب ووٹ ڈالنے جاؤں گا تو میں کیا سوچوں گا کہ ایک بندہ جو میرے اس ضلع کا رہنے والا ہے, اس حلقے کا رہنے والا ہے, مجھے اویلیبل ہوگا کل بھی, وہ ہارے جیتے, وہ حکومت بنائے نہ بنائے, جبکہ دوسرے ساتھ بین الاقوامی شخصیت ہیں, وہ پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. اسی پہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو پشاور سے سیٹ جیتے تھے اس کے بعد وہ ANP سے ہار گئے, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کراچی سے بھی کچھ ایسے سیٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ان کی شکست نظر آ رہی ہے. اچھا, وہ جو ہم سیٹ ہارنے کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں طارق صاحب نے بالکل ٹھیک تجزیہ دیا, اس کے بہت سے دوسرے فیکٹرز بھی ہیں, وہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب وہ ضمنی الیکشنز وہاں سے ہوئے تو پھر ANP کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے امیدوار کھڑا نہیں کیا, پھر دیگر جو مختلف جماعتیں تھیں انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے. ایگزیکٹلی. تو یہ پاکستان طریقے غلام بلور کی فیملی وہاں کی پرانی فیملی ہے اور وہ عرصے دراز سے اس حلقے سے جیتتے آ رہے ہیں. غلام بلور صاحب نے تو بینظیر بھٹو کے خلاف بھی الیکشن لڑا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل فیملیز ہیں, آپ کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ سیاسی فیملیز کا کچھ اپنا نام ہوتا ہے, پھر وہ جس پارٹی کے اندر بھی جاتے ہیں, جن کو الیکٹیبلز ہماری پارٹی کہتی ہے, تو وہ پھر اپنا ووٹ بینک 15-20 ہزار کا لے کے آتے ہیں, پھر اس کے اوپر سے آپ کی پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے. مگر جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کروں گی, چونکہ اب ہم نے کوئی 8 شہر کور کر لیے ہیں جہاں ہم لوگوں سے ہم نے بات کی. دیکھیے ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے, ووٹر اور اس کے نمائندے کا ایک رشتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ رشتہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا اگر آپ کا جو نمائندہ ہے وہ جا کے اسلام آباد بیٹھ جائے یا جا کے کہیں اور بیٹھ جائے. سب سے بڑی جو کمپلینٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی ہمارا نمائندہ آتا نہیں, ہم سے ملتا نہیں, ہماری شکایت نہیں سنتا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتا ہے. تو اسی لیے لوگ جو ہے مقامی لوگوں کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں. یہ ایک دنیا بھر کا ایک نیچرل سا فینومینا ہے جو ہم نے ہر حلقے کے اندر جا کے دیتا ہے. وہ ووٹر یہ کہتا ہے کہ جی اگر مجھے پانی نہیں مل رہا, میرا نمائندہ آئے, میری بات سنے. تو اسی لیے جو ووٹر اور نمائندہ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی NA35 کے لیے بھی کچھ جو بائی الیکشن ہے ان میں بھی یہ یہاں سے جیتے. جو 2013 کا جنرل الیکشن تھا یہ عمران خان کے ساتھ لڑے تھے اور عمران خان نے ان کو شکست دی تھی. پھر اس کے کوئی 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد بائی الیکشن ہو گیا تھا جس سے یہ اسی سیٹ سے یہ پھر سے جیت گئے تھے. یہ ان کا ایک خاندانی حلقہ سمجھا جاتا ہے. اس فیملی کا وہاں پہ خاصا ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے اور لوگ جو ہے بلور فیملی کو ایک ایسی فیملی کے طور پہ دیکھتے ہیں جنہوں نے بہت ساری شہادتیں دی ہیں سیاست کے لیے. آپ مت بھولیے کہ غلام بلور کے جو بھائی تھے بشیر بلور, ان کو ایک سوسائڈ بومنگ میں مارا گیا. پھر ان کے جو اپنے بیٹے تھے شبیر بلور, وہ بھی ایک الیکشنز کے دوران بائی الیکشن تھا 97 کے اندر جو جھڑپ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے تھے. اسی لیے بلور خاندان کے ساتھ لوگوں کی ایک سمپتھی بھی ہے. یہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں, وہاں کے رہائشی بھی ہیں اور کافی عرصے سے اسی حلقے سے وہ جیت رہے ہیں. بلکہ جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو اس حلقے سے ہمیشہ جیتتے بھی ہیں مگر آپ کو ہمیشہ زندگی کا خطرہ بھی رہتا ہے, تو آپ کیوں نہیں پیچھے ہٹ جاتے. اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ان کا جو بھائی کا بیٹا تھا وہ مارا گیا تھا ہارون بلور, تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے جی میں نے یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے خلاف یہاں پہ الیکشن لڑا ہے. میں نے تو بینظیر بھٹو کے خلاف بھی الیکشن لڑا تھا, تو عمران خان کے ساتھ بھی الیکشن لڑا ہے. تو میرا جو اس وقت جو میرا کمٹمنٹ ہے وہ ووٹرز کے ساتھ ہے. ہم نے شوکت علی صاحب کا بھی انٹرویو کیا اور یہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہیں تحریک انصاف کی. ظاہر ہے وہاں پہ حکومت بھی رہی ہے اور لوگوں کی ترجیح بھی ہے, جھکاؤ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو یہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے. MMA کے بھی انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ MMA بھی ایک مضبوط پوزیشن میں آ سکتی ہے, مگر فی الحال جو ان کے لیے سب سے مضبوط اپوزنگ کینڈیڈیٹ تھا وہ شوکت علی صاحب. یعنی طارق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, منیزہ آپ سے بھی, کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس حلقے میں کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان؟ دیکھیں اگر اس کا ماضی دیکھیں, اس کی ہسٹری دیکھیں اس حلقے کی, تو بڑی ڈسٹنکشن ہوتی تھی. یہ NA1 پشاور ہوتا تھا. 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو جیتی یہاں سے, پھر 90 میں وہ بلور صاحب سے ہار گئیں الیکشن. اس کے بعد بلور صاحب مسلسل جیتے رہے, بلور فیملی کے لوگ. اور 2002 کا الیکشن واحد الیکشن تھا جب بہت ویو تھی MMA کی. اچھا, غلام احمد بلور صاحب ان کو ہرا چکے ہیں؟ جی, محترمہ بینظیر بھٹو کو 90 کے الیکشن میں ہرایا تھا انہوں نے. سوائے 2002 کا الیکشن جب MMA کی بڑی لہر تھی, بڑی ویو تھی اور MMA نے حکومت سازی بھی کی امیڈیٹلی آفٹر 9/11, وہ ایک اور طرح کا ماحول تھا. تو اس وقت یہ ہار گئے تھے. پھر یہ 2013 میں ہارے, لیکن 60 دن کے اندر ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو ریٹین کی سیٹ انہوں نے. تو بلور فیملی کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس حلقے میں کوئی بہت ٹف مقابلہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ آج کی سمپتھی بھی ہے, لیکن ان کی اپنی سروسز بہت ہیں. ان کا
उनका जीना मरना उस हल्के में है, लोगों के साथ नाते हैं, रिश्ते हैं, खुशी गमी है। फिर जो ANP की आइडियोलॉजी है वो पेशावर वैली में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, चारसदा में, मर्दान में, नौशहरा में और पेशावर में। तो जितने फैक्टर्स हैं, जितने फिनोमेनाज हैं पॉलिटिकल, वो फेवर में जाते हैं बलोच साहब के। मेरा ख्याल अखवंजादा साहब कोई ज्यादा बहुत नुमाया शख्सियत नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो लोग वहाँ से लड़ा करते थे जो ट्रेडिशनली, उनमें से शायद नहीं है। मैं क्योंकि नाम मैंने ज्यादा नहीं सुना इनका, तो वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि बहुत ऑल टाइम कंटेस्टेंट हों या लड़ते रहे हों, हारते रहे हों, जीतते रहे हों। तो उस तरह की वो उनकी नहीं है बैकग्राउंड। अगर कोई ऐसी है और वो सुन रहे हैं तो फिर मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो उस तरह के पीपल्स पार्टी के जो बड़े स्टालवार्ट्स हैं उनमें नहीं है केपी में। पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन से कैंडिडेट रहे हैं हमेशा? पीपल्स पार्टी की तरफ से जफर अली शाह भी थे, वो जीते थे एक दफा ये जो ज़ाहिर शाह साहब के अरबाब फैमिली भी यहाँ लड़ती रही है, आजम अफरीदी भी लड़ते रहे हैं और भी कैंडिडेट यहाँ रहे हैं। 97 में बल्कि इनका बड़ा पीपल्स पार्टी से झगड़ा हो गया था, इलेक्शन था और इलेक्शन के बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ, तो वहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होते थे कमर अब्बास साहब, वो मरहूम है जी। उनकी और उनकी जब पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई हुई तो फायरिंग में इनके साहबजादे शबीर बलोर जो थे बिल्कुल, यानी कि आखिर में हम ये कह सकते हैं कि गुलाम अहमद बलोर साहब जो है इसमें एक स्ट्रॉन्ग हैसियत रखते हैं इस हल्के में। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ साहब, हम यहाँ पर मौजूद थी, और तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद के हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे इनकी जो है माहिराना राय लेते रहेंगे। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हेडलाइन